جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام میاں سرور ہے اور یہ میں آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد نبی امی علی صحابی الف الفی مراتن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے پیارے بہن بھائی اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی فضل و توفیق سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک اچھی ویڈیو لائے ہوں، دیکھیے گا، سبق کا موضوع ہے، میری دعا کیجیے گا۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، ایک نیک خاتون رمضان المبارک کے مہینے میں ہر روز افطار سے پہلے تمام بچوں کو اکٹھا کرتی اور ان سے کہتی جو کچھ میں کہوں اور کروں تم بھی وہی کہنا اور کرنا۔ پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی اور کہتی یا الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کے آگے ایک نہر ہو۔ تمام بچے بھی ہاتھ اٹھاتے اور کہتے الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کے آگے ایک نہر ہو۔ اس خاتون کا شوہر ہنستا اور کہتا اپنے گھر کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ گھر کے آگے نہر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس صحرائی علاقے میں نہر کہاں سے آئے گی؟ بیوی اسے جواباً کہتی آپ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں مت آئیں۔ وہ رب تو کہتا ہے مجھ سے جو مانگو میں عطا کروں گا، ہم تو جو جی میں آئے گا مانگیں گے اور بار بار مانگیں گے۔ غرض وہ اس طرح بچوں کو اکٹھا کرتی اور خود بھی دعا کرتی، بچوں سے بھی کرواتی۔ رمضان مبارک بیت گیا۔ ایک دن اس کے شوہر نے کہا اب بتاؤ کہاں ہے تمہارا گھر اور کہاں ہے وہ نہر؟ خاتون نے بڑے یقین سے جواب دیا اللہ تعالیٰ ہمارا گھر ضرور دے گا اور ہماری تمام مرادیں پوری کرے گا۔ اس سے اگلا واقعہ جو وہ خود بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں شوال کے 6 روزے رکھ کر فارغ ہو گئی تھی کہ ایک روز بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ میرے شوہر ہر عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکل رہے تھے کہ ریاض کے ایک امیر آدمی نے ان کا راستہ روکا۔ میرے شوہر ان کو جانتے تک نہ تھے۔ اس آدمی نے ان کو سلام کیا اور کہا میرے پاس ایک گھر ہے اور آدھا گھر میں اپنے والد کے ساتھ رہتا ہوں، مگر گھر کا دوسرا نصف حصہ خالی پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری اولاد کو اپنے فضل کرم سے بہت نوازا ہے، ہمیں اس آدھے گھر کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اس ارادے سے گھر سے میں نکلا تھا کہ نماز عصر کے بعد مسجد سے نکلنے والے پہلے آدمی کو میں وہ آدھا گھر ہدیۃً دے دوں گا، یوں آپ سے ملاقات ہوگی، تو گزارش ہے کہ میرا آدھا گھر ہدیۃً قبول فرمائیں۔ بلا قیمت مکان لیتے ہوئے ہمیں تردد ہوا۔ وہ صاحب کہنے لگے اگر آپ کو تسلی قیمت بغیر نہیں ہوتی تو جتنی رقم آپ آسانی سے دے سکتے ہیں ہمیں دے دیجیے۔ خیر ہم نے کچھ اپنے پاس سے کچھ ادھر ادھر سے جو رقم اکٹھی کی وہ کم و بیش 8,000 ریال بن گئے تھے۔ وہ رقم ہم نے اس آدمی کے حوالے کر دی۔ اب ہم اس آدھے گھر کے مالک بن گئے۔ مکان ریاض شہر میں ایک ماڈرن علاقے میں واقع تھا۔ بیچ میں سچ ہے کہ جو انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی پکار ضرور سنتا ہے۔ لیکن ایک بات تو مجھے پریشان کر رکھا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے جو گھر مانگا تھا اس کے آگے نہر بھی ہونی تھی۔ میں نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مجھ سے جو مانگو گے تو میں عطا کروں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے نہر کے کنارے گھر میں نے مانگا تھا، گھر تو مل گیا لیکن نہر نہیں ملی۔ ان عالم دین کو میری دعا اور میرے ایقان قبولیت پر بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا اس وقت آپ کے سامنے کیا ہے؟ میں نے کہا اس وقت ہمارے گھر کے سامنے ایک خوبصورت مسجد ہے۔ عالم دین مسکرائے اور فرمایا یہ نہر ہی تو ہے۔ پھر انہوں نے میرے سامنے یہ حدیث مبارک بیان کی کہ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ آدمی کا گھر نہر کے کنارے پر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ اس کے بدن میل کچیل نہیں رہے گی۔ فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ میری آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو رواں تھے، بے شک میرے رب نے نہر کے کنارے ہمیں گھر عطا کیا۔ میرے پیارے بہن بھائی اور بچوں، السلام علیکم۔ آپ نے دیکھا کتنی سبق آموز ویڈیو ہے، دیکھیے گا، میری دعا کیجیے گا۔ یہ اور اللہ نے توفیق دی تو کل پھر حاضر ہوں گا۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر کے محمد علیہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ زندگی رہی تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔